ایک شہر میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام علی تھا، جو کہ میرا بہت اچھا دوست تھا۔ ہم دونوں نے تعلیم ایک ساتھ حاصل کی تھی۔ میٹرک کے بعد وہ لوگ اپنے گاؤں واپس چلے گئے اور میں نے اپنے محلے میں ہی ایک دکان بنا لی، لیکن ہماری بات روز ہوا کرتی تھی۔ ایک دن علی نے مجھے کال کی اور بتایا کہ وہ لوگ واپس شہر آ رہے ہیں۔ میں بہت خوش ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ لوگ شہر واپس آ گئے۔ علی نے میری دکان کے پاس ہی ایک گھر لے لیا۔ وہ سارا دن میری دکان پر رہتا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت وقت گزارتے تھے۔ ہم دونوں سارا دن ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے۔ پھر ایک دن علی نے ایک لائبہ نام کی لڑکی کو دیکھا، جو کہ بہت ہی معصوم اور بہت خوبصورت تھی۔ لائبہ جو کہ ہمیشہ پردے میں رہتی تھی۔ لائبہ کے نہ تو والد تھے اور نہ تو بھائی۔ علی اسے نہ جانے کب اپنا دل دے بیٹھا تھا۔ علی سارا دن لائبہ کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ محبت وہ مرض ہے جس کا محبوب اور موت کے سوا کوئی مرہم نہیں۔ علی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ علی لائبہ سے محبت تو کر بیٹھا، لیکن کبھی لائبہ کو بتا نہ سکا۔ وہ سارا دن میری دکان پر بیٹھا رہتا تاکہ وہ اس کی ایک جھلک دیکھ سکے۔ لائبہ ہمیشہ پردے میں رہتی تھی، لیکن لائبہ کو کوئی بھائی نہیں تھا، اس لیے کبھی کبھی اسے دکان پر آنا پڑتا تھا۔ اور لائبہ اکیڈمی بھی میری دکان کے سامنے سے جاتی تھی۔ تب علی اس کو دیکھ لیتا اور سارا دن جھومتا رہتا۔ کہیں نہ کہیں لائبہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ علی اس سے محبت کرنے لگا ہے۔ لائبہ کے دل میں بھی کوئی نہ کوئی بات ضرور تھی۔ ایک دن لائبہ میری دکان پر آئی۔ علی لائبہ کو میرے پیچھے سے چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ لائبہ نے علی کو دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کر کے چلی گئی، کیونکہ لائبہ ایک اچھے گھر سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے وہ بھی علی سے بات نہیں کر سکتی تھی۔ اور دوسری طرف علی، جو کہ لائبہ کی بہت عزت کرتا تھا، میں علی سے کہتا تھا کہ اسے لائبہ سے بات کرنی چاہیے، لیکن وہ لائبہ سے اس وجہ سے بات نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ ڈرتا تھا کہ کوئی لائبہ پر اس کی وجہ سے انگلی نہ اٹھائے۔ وہ لائبہ کی عزت کو اپنی عزت سمجھتا تھا۔ پر میں علی کو سمجھاتا کہ تمہیں لائبہ سے بات کرنی چاہیے کہ بعد میں کہیں دیر نہ ہو جائے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ علی کو کام کے سلسلے میں کچھ دنوں کے لیے لاہور جانا پڑا۔ لائبہ میری دکان پر آئی اور ادھر ادھر دیکھا، پر علی اسے نظر نہیں آیا۔ دوسرے دن پھر علی کو نہ دیکھ کر بہت اداس سی ہو گئی۔ جو مسکراہٹ دکان پر آنے سے پہلے تھی، وہ مسکراہٹ اداسی میں بدل گئی۔ میں نے لائبہ کے جاتے ہی علی کو کال کی اور اسے لائبہ کے بارے میں بتایا۔ جب علی نے یہ سنا کہ لائبہ علی کو نہ دیکھ کر ناخوش ہے، تو علی یہ سنتے ہی جھومنے لگ گیا۔ علی نے فوراً اسے واپسی کی ٹکٹ کروائی اور اگلے دن ہی واپس آ گیا۔ واپس آتے ہی علی میری دکان پر آ گیا اور بولا کہ آج تو میں اپنے دل کی بات لائبہ سے کر کے ہی جاؤں گا۔ اس کے بعد علی لائبہ کا انتظار کرنے لگ گیا۔ کچھ دیر کے بعد لائبہ دکان پر آئی۔ جیسے ہی لائبہ دکان پر آئی تو علی کو دیکھ کے بہت خوش ہوئی۔ میں بہانے سے تھوڑی دیر کے لیے گھر آ گیا اور علی سے کہا کہ تم تھوڑی دیر دکان پر بیٹھو۔ کچھ ٹائم کے بعد جب میں واپس دکان پر آیا تو علی خوشی سے پوری نہیں سما رہا تھا۔ میں نے علی سے کہا، واہ بھائی واہ، آج تو بڑے خوش لگ رہے ہو، لگتا ہے آج دل کی بات کہہ ڈالی۔ تو علی بولا، ہاں یار، آج بتا دیا سب کچھ۔ اس دن کے بعد سے علی اور لائبہ میں کافی بات چیت ہونے لگی۔ ایک دن علی نے لائبہ کو میسج کیا، پر لیکن لائبہ نے رپلائی نہیں دیا۔ پہلے تھوڑا سا پریشان ہوا، پھر سوچا کہ ہو سکتا ہے کہیں مصروف ہو،
پھر شام کے وقت لائبہ کا علی کو میسج آیا۔ بات کرنے سے لائبہ کافی پریشان لگ رہی تھی۔ علی نے لائبہ سے پوچھا، کیا بات ہے لائبہ، بہت پریشان لگ رہی ہو؟ یہ سنتے ہی لائبہ رونے لگی اور لائبہ نے علی کو بتایا کہ اس کے ماموں کے بیٹے کا اس کے لیے رشتہ آیا ہے۔ لائبہ روتے روتے علی سے بولی، میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتی علی، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، کچھ کرو۔ یہ سن کر علی کافی پریشان ہوا، پر لیکن اس نے پھر بھی لائبہ کو تسلی دی اور اس سے بولا، تم پریشان کیوں ہوتی ہو، میں ہوں نا، میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ یہ سن کر بھی لائبہ کو تسلی نہیں ہوتی، وہ پھر علی سے کہتی ہے، نہیں نہیں، اگر میری امی نے وہاں پر میرا رشتہ کر دیا تو میں کچھ کھا کر مر جاؤں گی۔ ارے پاگل ہو گئی ہو کیا، ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ میں ہوں نا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، میں آج ہی اپنے گھر والوں سے بات کروں گا۔ نہ بول کر علی فون کاٹ دیتا ہے۔ اس کے بعد علی اپنے گھر جاتا ہے اور اپنی امی کو ساری بات بتاتا ہے۔ علی کی امی جب یہ سب سنتی ہے تو ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ علی لائبہ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ علی کی امی اسے کہتی ہے، تم پریشان مت ہو، میں ابھی ان کے گھر جاتی ہوں۔ یہ بول کر علی کی امی اور علی کے والد صاحب لائبہ کے گھر جاتے ہیں۔ علی کی امی لائبہ کی امی کو ساری بات بتاتی ہے اور انہیں تسلی دیتی ہے کہ لائبہ کو وہ لوگ خوش رکھیں گے، اور لائبہ کی امی کو علی اور لائبہ کی محبت کے بارے میں سب کچھ بتاتی ہے کہ وہ کس قدر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے بنا نہیں رہ سکتے۔ یہ سب سن کر لائبہ کی امی مان جاتی ہے اور اس طرح سے لائبہ کی اور علی کی شادی ہو جاتی ہے، اور آج لائبہ اور علی ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر انسان کی محبت سچی ہو تو دنیا کی کوئی طاقت اسے جدا نہیں کر سکتی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سچی محبت کی کہانی۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والے وقت میں آپ کو ایسی اور مزید اچھی اچھی کہانیاں مل سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔